نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فرعون نے اعلان کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں مصر کا بادشاہ ہوں، اور دریائے نیل کے نہریں میرے محل کے نیچے جاری ہے، اور اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی مال نہیں، دولت نہیں، عہدہ نہیں، منصب نہیں، بات نہیں کر سکتے، اور اگر یہ نبی تو اس پر سونے وغیرہ کو کیوں اللہ نے نہیں اتارا؟ اس لیے کہ فرعون جس کو اپنا وزیر، اپنا مشیر، اپنا خاص بنانا چاہتا تو اس کو سونے چاندی کے زیورات وغیرہ پہناتے۔ فاستخف قومہ، اور پھر فرعون نے اپنے قوم کو الو بنایا، اپنے قوم کو بے وقوف بنایا، اپنے قوم کو احمق بنایا۔ فَأَطَاعُوهُ، اور قوم نے فرعون کے کہنے کو مانا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اس لیے کہ وہ تھے فاسق اور نافرمان قسم کے لوگ۔ تو فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ جس طرح فرعون نے اپنے قوم کو بے وقوف بنایا اور قوم بے وقوف بن کر ان کے باتوں میں آ گئے، تو قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے فراڈی قسم کے لیڈر، ایسے قسم کے چالاک اور دھوکہ دینے والے نمائندے اور لیڈر پیدا ہوں گے جو اپنے قوم کو بے وقوف بنائیں گے، اپنے قوم کو سبز باغ بنائیں گے، اور قوم احمق بن کر فَأَطَاعُوهُ، ان کے پیچھے چلیں گے اور اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے۔ تو قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرعون اور بنی اسرائیل اور فرعون کے ماننے والوں کے بار بار تذکرے کیے ہیں کہ ان تاریخوں کو دیکھ کر، ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ کوئی کسی قوم کو گمراہ نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا نمائندہ لیڈر قوم کو سبز باغ دکھائے تو لوگ پروگرام کے متعلق پوچھیں، دیکھیں اس کے دائیں بائیں کون ہیں، کیا پروگرام ہیں، کیا اہداف ہیں، اور کیا ان کے پاس اسباب ہیں۔ فلما اسفونا، اور جب فرعون نے ہمیں غصہ دلایا تو انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، خود بھی گمراہ ہوا اور قوم کو بھی گمراہ کیا، خود بھی سرکشی پر اتر آیا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، اور یہ اس نے آواز لگایا کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو پھر اللہ جل جلالہ نے پکڑا، اللہ نے انتقام لیا، فاغرقناہم، اور پھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو۔ کہ اللہ جل جلالہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ڈیل اللہ جل جلالہ دیتا ہے۔ ایک وقت تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی فاسق ہے، شرابی ہے،
زانی ہیں، نافرمان ہیں، اور پھر بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں، فَهُوَ استدراج، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے استدراج ہے، مہلت ہے، رسی کو اللہ نے اس کے لیے ڈھیلا کر دیا ہے۔ لیکن جیسے نافرمانی بڑھ جائے، فسق و فجور بڑھ جائے، بغاوت بڑھ جائے، پھر اللہ جل جلالہ پکڑتا ہے، اور پھر جب اللہ پاک پکڑتا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ فرعون نے ہمیں غصہ دلایا، نافرمانی کی، اور قوم کو نافرمانی پر اکسایا، انتقمنا منہم، ہم نے بدلہ لیا، انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، اور تمام کے تمام فرعونیوں کو اور ان کے ماننے والے سب کے سب کو اللہ جل جلالہ نے بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ اغرقوا فاغرقوا نارا، کہ یہاں سمندر کے اندر غرق کیے گئے، اور آخرت کے اندر جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، اور ہم نے کر ڈالا ان کو گئے گزرے، وَمَثَلًا، اور ایک مثال، لِلْآخِرِينَ، پیچھے آنے والوں کے لیے، یعنی آنے والے نسلوں کے لیے ہم نے ایک عبرت اور ایک مثال اور ایک داستان اور نذیر کے طور پر ان کو کر دیا ہے کہ آنے والے لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کر لیں اور اپنے زندگی کے رخ کو صحیح سمت پر لانے کی کوشش کر لیں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم مثلا، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو آپ کے قوم چلانے لگے۔ پہلے یہود کا تذکرہ، اب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے جب یہ آیت نازل کی، اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسْبُ جَہَنَّمَ، کہ تم اور جن کے تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ بعض لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے؟ وقالو، کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہوا، کہ ہمارے معبود لات اور عزا اور منات جس کے ہم پوجا کرتے ہیں یہ بہتر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے؟ کہ اگر معبود اور عابد دونوں جہنم میں جائیں گے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، اور مثال نہیں بیان کرتے مگر صرف اور صرف جگڑنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ ہی جگڑالو ہے۔ ان ہوا الا عبد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے مگر اللہ جل جلالہ کے بندے، انعمنا علیہ، اور اللہ نے ان پر انعام کیا، فضل کیا کہ اللہ نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، نزول وحی کے لیے اور آسمانی کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انعام کیا، فضل کیا، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا، اور اللہ نے ان کو بنائے ایک مثال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر اور نبی، اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی قوم کو اس کی دعوت نہیں دی کہ تم میری عبادت کر لو، مجھے معبود بنا لو، بلکہ ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت دی، ان اللہ هو ربی و ربکم، کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے، فاعبدو، اس اللہ کی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندگی کی دعوت لوگوں کو نہیں دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، تو ہم نکال لے تم میں سے فرشتوں کو،
فی الارض یخلفون، زمین پر تمہاری جگہ، یعنی اللہ جل جلالہ نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اسی طرح اللہ پاک قادر ہے کہ فرشتوں کو اللہ پاک زمین پر آباد کر دے، اور فرشتوں کو اللہ جل جلالہ زمین پر تمہارا اور اپنا نائب بنا دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوى واہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔